نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 21ویں نشست آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کے دوسرے حصے کی چھٹی فصل اس پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس چھٹی فصل میں پھر 4 مختلف عنوانات پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے۔ پہلی بات بہترین نفسیاتی اصول کی تخم ریزی کرنا، نمبر 2 دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، نمبر 3 عمومی معاشرتی آداب کا خیال رکھنا، اور چوتھا دیکھ بھال اور معاشرے کا محاسبہ۔ تو اجتماعی و معاشرتی تربیت کی ذمہ داری میں بہترین نفسیاتی اصول کی تخم ریزی کرنا، اس پر گزشتہ نشست میں بات ہو چکی ہے۔ اب اس نشست میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ معاشرے کے حقوق کی رعایت کرنا شاندار نفسیاتی اصولوں کے ساتھ کلی طور پر لازم و ملزوم ہے۔ نفسیاتی اصول معنی کی حیثیت رکھتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کی رعایت ظاہر کی، یا یہ کہیں کہ پہلی چیز روح اور دوسری جسم۔ وہ اہم معاشرتی حقوق جن کی جانب بچے کی رہنمائی کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، استاذ کا حق، ساتھی کا حق اور بڑے کا حق۔ والدین کا بڑا حق ہے، اس لیے بچوں کو یہ حق سمجھانا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، اطاعت و فرما برداری، خدمت، اچھے برتاؤ کا حکم دیں۔ اس سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ بچوں کو ذہن نشین کرائیں۔ چند ایک احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی خوشنودی میں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک وہ والدین راضی نہ ہو جائیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے مقدم ہے۔ ایک صاحب نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو جہاد کی اجازت نہ دی۔ اگر خدمت کے لیے کوئی اور مناسب ترتیب موجود ہو اور پھر والدین اجازت دے دیں تو جہاد کے لیے جانا ٹھیک ہے۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا، ماں کی خدمت کرو، جنت ان کے پاؤں تلے ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام بھی حسن سلوک میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میت کا مرنے کے بعد درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا، پروردگار ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد ہوگا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ یہاں سے ایصال ثواب کا بھی مسئلہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب اس کا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے، جو یہ دنیا میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، جیسے اس نے پانی کی کوئی سبیل یا پانی کا کوئی ایسا سلسلہ جس سے لوگ تا دیر پانی سے نفع حاصل کرتے رہیں، کوئی شاہراہ بنا دی، یا اور اس طرح کوئی رفاہ عامہ کا کوئی کام کر لیا، یا
تعلیم اور تربیت کا کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا مدرسے کا، درس و تدریس کا، کہ لوگ اس کے بعد پھر علم سے نفع حاصل کرتے رہیں۔ تو اس ایصال ثواب میں نیک اولاد بھی شامل ہے کہ جو بھی وہ نیکی کے کام کرے گی، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔ چنانچہ میت کا مرنے کے بعد درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا پروردگار ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد ہوگا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی تھی، تو اس لیے اس دعا کی برکت سے تمہارا درجہ بڑھ گیا، تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی والدین کا مجھ پر کوئی حق رہتا ہے؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا اور ان کو اپنے ساتھ گدھے پر سوار کیا۔ اس وقت کیونکہ سواری یہ تھی اور وہ معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، اور اپنے سر پر بندھا ہوا امامہ انہیں دے دیا۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے ان بزرگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور حدیث میں ہے کہ بہترین نیکی انسان کا اپنے والدین کے دوست کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تو والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک بھی نیکی ہے۔ حسن سلوک میں ماں کو باپ پر فوقیت دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا 3 مرتبہ حکم دیا، اس کے بعد باپ کا ذکر فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ماں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ کہا ماں کا، پھر ماں کا، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا۔ تو 3 مرتبہ حسن سلوک کا حکم ماں کے لیے دیا گیا اور چوتھی بار والد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت درد ذہ کی جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹا ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف اور حج کرائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ماں بچے کے حمل، ولادت، دودھ پلانے اور دیکھ بھال و تربیت کے سلسلہ میں باپ سے زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ باپ سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے بھی فطرتاً ماں میں محبت، پیار اور شفقت باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ ماں کی محبت، رحم دلی اور ممتا کو دیکھ کر بھی کبھی اس کے حق میں تساہل برتنے لگتا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بچہ ماں کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اسے آفت اور مصیبت میں دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ والدین کی نافرمانی انتہائی سخت گناہ ہے۔ ایک صحابی کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے والدین زندہ ہیں؟ بتلایا جی ماں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان صاحب کے حالات پوچھے تو انہوں نے تعریف کی کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اچھا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ عرض کیا میں اس سے ناراض تھی، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ فرمایا ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا ہے۔ پھر اس سے کہا کہ تم اسے معاف کر دو، تو وہ کیونکہ بہت زیادہ ناراض تھی اس لیے وہ راضی نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو اور آگ کا الاؤ جلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں جمع کرنے لگے تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے جگر گوشہ کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اسے معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ۔ تم اسے جب تک معاف نہیں کرو گی اس وقت تک اس کی نماز، روزہ، صدقہ اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے اسے معاف کر دیا اور فوراً ان صاحب کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور انتقال کر گئے۔ آپ نے نماز جنازہ کے بعد قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا جو شخص بیوی کو ماں پر فوقیت دے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے
ان کی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی نہ فرض قبول ہوگا۔ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے کچھ آداب ہیں جو درج ذیل ذکر کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ سے آگے نہ چلے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، ان سے آگے نہ بیٹھیں، ان کی نصیحت سے دل تنگ نہ ہوں، جس چیز پر ان کی نظر ہو اسے استعمال نہ کریں، یعنی جو ان کی پسندیدہ چیز ہو یا جس چیز کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے وہ اولاد استعمال نہ کرے۔ ان سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھیں، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انہیں جھڑکیں مت، ان کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھیں، انہیں برا بلا مت کہیں۔ سلف صالحین کی اولاد اسی طرح کیا کرتی تھی اور اپنی اولاد کو اسی حسن سلوک کا حکم دیا کرتی تھی۔ حضرت فضیل بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے والد کے ہمراہ جیل میں تھے۔ ایک سرد رات میں لکڑی موجود نہ تھی، انہوں نے چراغ پانی کے برتن کے نیچے کر دیا اور صبح تک اسے ہاتھ میں پکڑے رہے، یعنی پانی کو گرم سردی تھی اور صبح تہجد کے وقت پانی گرم کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں پانی گرم کرنے کے لیے کوئی لکڑی وغیرہ نہیں ملی، تو اب وہ چراغ کے اوپر تو اگر برتن رکھتے تو چراغ بجھ جاتا، تو انہوں نے چراغ نیچے رکھا اور برتن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے اوپر رکھا اور ساری رات وہ اس کو گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تہجد کے وقت آیا تو وہ پانی اس کا تقریباً نیم گرم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ والدین کے حکم پر اپنی پسندیدہ بیوی کو بھی طلاق دے دیا کرتے تھے، مخصوص حالات کی بنا پر کہ جب والدین کوئی ایسا عذر ہوتا جس کی وجہ سے وہ سمجھتے کہ اب بیوی کو طلاق دینا بہتر ہے اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہوتی، تو وہ نیک اولاد اس میں پس و پشت نہ کرتی اور کوئی حیل و حجت نہ کرتی اور اسے طلاق دے دیتی۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خاتون جس کو طلاق دینے کا کہا گیا ہے اگر وہ نافرمان نہ ہو کوئی اور اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو تو اس صورت میں والدین کی بات نہ ماننا وہ نافرمانی نہیں کہلائے گا، لیکن اگر وہ خاتون بیوی نافرمان ہو یا شریعت کے کسی حکم کی پامالی کرتی ہو اور باوجود سمجھانے کے وہ باز نہ آتی ہو، پھر والدین اگر حکم دیں تو اسے طلاق دے دینی چاہیے۔ نافرمانی اور عقوق سے ڈرانا۔ نافرمانی اور عقوق بھی نافرمانی کو ہی کہتے ہیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ بیٹا غصے میں باپ کو تیز نگاہوں سے دیکھے اور اپنے آپ کو باپ کے برابر سمجھے یا ان کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کو برا سمجھے، ان کا تعارف کرانے سے شرمائے، خصوصاً جب بیٹا کسی بڑے عہدے پر فائز ہو اور ضرورت مند والدین کے نان نفقہ کا خیال نہ کرے، تو یہ ساری باتیں نافرمانی میں آتی ہیں۔ ان کا کام کاج کرنے میں ناک بھون چڑھائے، اف کرے یا تنگ دل ہو اور اپنی آواز ان سے اونچی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، سخت سست جملے کہے یا ان کی توہین کرے، انہیں برا بلا کہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ شرابی، والدین کے نافرمان اور دیوس یعنی بے غیرت کے لیے جنت میں داخلے کو حرام قرار دیا ہے۔ والدین کے برا بھلا کہنے کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی نہ کرنے کی وصیت فرمائی۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ حضرت عوام بن حوشب نے عصر کے بعد ایک مقبرہ میں ایک قبر کو شق ہوتے دیکھا، پھٹتے ہوئے دیکھا، اس میں سے ایک ایسے آدمی کو نکلتے دیکھا جس کا سر گدھے کی سر کی طرح اور جسم انسان کی طرح تھا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی اور پھر اس کی قبر بند ہو گئی۔ پھر ایک بڑھیا کو دیکھا جو اون کاٹ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک عورت نے کہا اس کی ماں ہے، وہ اس کا لڑکا تھا، شرابی تھا۔ جب وہ واپس آتا تو اس کی ماں کہتی بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم کب تک شراب پیتے رہو گے؟ وہ اس سے کہتا تم اس طرح چیختی ہو جس طرح گدھا چیختا ہے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ تم اس طرح چیختی ہو جس طرح گدھا چیختا ہے۔ اس نے کہا پھر وہ عصر کے بعد مر گیا۔
اور روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے۔ وہ لڑکا 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو عموماً نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور آخرت کی سزا وہ تو ہے ہی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا تمام اچھائیوں اور فضائل کی بنیاد ہے۔ اس لیے والدین کے حکم کی اطاعت کرنا چاہیے، ان سے نرمی برتیے، ان سے احترام سے خطاب کیجیے، بات کیجیے، ان کے لیے احتراماً کھڑے ہوں، ان کے ہاتھ چومیے، ان کی عزت شہرت نام نمود کی حفاظت کیجیے، ان کا اکرام کیجیے، ان کی بات مانیے، ان سے مشورہ طلب کیجیے، ان کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کیجیے، مہمانوں کی آمد پر ان کے ساتھ رہیے، ان کی اشارے کا منتظر رہیے، ان کو خوش کرنے والے کام کیجیے، ان کے سامنے زیادہ زور سے بات مت کیجیے، ان کی بات کے درمیان مت کاٹیے، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیے، ان کو سوتے سے بلا وجہ مت جگائیے، بیوی بچوں کو ان پر ترجیح مت دیجیے، ان کو کسی بات پر ملامت مت کیجیے، بلا شبہ ان کے سامنے مت ہنسیے، یعنی بلا ضرورت ایسا ہنسنا جو عیب ہو۔ برتن میں ان کے سامنے مت کھائے، کھانے میں ان سے پہل مت کیجیے، وہ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے سونے یا لیٹنے سے بچیں، الا یہ کہ وہ اجازت دے دیں۔ ان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھیں، کسی جگہ ان سے پہلے آگے مت بڑھیے، نہ ان کے آگے آگے چلیں، ان کی آواز پر فوراً لبیک کہیں، ان کے ساتھیوں اور دوستوں کا اکرام کیجیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے سے دور رہیے، ان کے لیے دعا کیجیے، خصوصاً ان کے انتقال کے بعد۔ دوسرا، رشتہ داروں کا حق۔ والدین اور ان کے والدین، بھائی بہن، چچا چچیاں، بھائی بہن کی اولاد، ماموں ممانیاں، پھوپھیاں، پھر وہ رشتہ دار جن کا درجہ ان کے بعد ہے، قریب سے قریب تر کے لحاظ سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بچے کو شروع سے ہی قرابت داروں کے حقوق ذہن نشین کرائیے تاکہ وہ ان کے حقوق ادا کرے۔ قرآن کریم نے صلہ رحمی پر ابھارا اور قرابت داروں کے احسان اور بھلائی کا حکم دیا، قطع رحمی سے ڈرایا اور اسے بغاوت اور فساد قرار دیا جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی علامت ہے، اس سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی بری موت سے بچاتی ہے، اس کی وجہ سے ملک آباد ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، گناہوں کی مغفرت اور غلطیوں کا کفارہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے حساب کتاب آسان ہوتا ہے، جنت ملتی ہے۔ قطع رحمی جنت سے روکتی ہے، صلہ رحمی سے درجات بلند ہوتے ہیں، لہذا بچوں کو یہ فضائل ذہن نشین کرائیے تاکہ وہ رشتہ داروں سے محبت کریں اور قطع رحمی سے بچیں۔ نمبر 3، پڑوسی کا حق۔ پڑوسی سے ہر وہ شخص مراد ہے جو دائیں بائیں اوپر نیچے 40 گھروں تک پڑوس میں رہتا ہو۔ پڑوسی کے حقوق کا محور 4 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، انسان پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو اس شخص سے بچائے جو اسے ایذا پہنچاتا ہو، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی بدمزاجی اور اکھڑپن کا بردباری اور درگزر سے بدلہ دے۔ پڑوسی سے تکلیف اور ایذا کو دور کرنا۔ ایذا کی قسمیں ہیں، مثلا زنا، چوری، گالم گلوچ، برا بھلا کہنا، کوڑا کرکٹ ڈالنا۔ زنا سب سے بری چیز ہے، اسے سختی سے روکا گیا ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کو 10 عورتوں سے زنا سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہی حال پڑوسی کے ہاں چوری کا ہے۔ پڑوسی کو شر سے محفوظ رکھنے کو ایمان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ پڑوسی کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کو قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2، پڑوسی کی حفاظت۔ پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، اس کی حفاظت پاکیزگی نفس کے اثرات، مکارم اخلاق میں سے ہے۔ پڑوسی کی حفاظت اور حمایت اہل عرب کے مفاخر اور کارناموں میں سے ہے، ان کے قابل فخر کارناموں میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بے شمار اشعار مروی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کی نشانی قرار دیا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد اور حفاظت کرے، اسے دشمن کے حوالے نہ کرے اور اس پر ظلم نہ کرے۔
پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک صرف یہ نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے یا اپنے دست و بازو یا مرتبہ مکان کی طاقت کے بل بوتے پر کسی ظالم سرکش کو ظلم و زیادتی سے روک دے، بلکہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مصیبت کے موقع پہ اسے تعزیت کرے، خوشی کے موقع پہ اسے مبارکباد دے، بیماری میں اس کی عیادت کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، دین دنیا کے معاملات میں اس کی رہنمائی کرے۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پڑوسی پر اپنے گھر کے دروازے بند کرنا ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ جس کا پڑوسی اس کے شر سے مامون نہیں وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کی مدد کرنا، اس کو قرضہ دینا، حاجت روائی اور عیادت کرنا، مبارکباد دینا، تعزیت کرنا، موت پر جنازہ میں شریک ہونا، اپنے مکان اس سے اونچا نہ بنانا، اسے ہدیہ وغیرہ دینا وغیرہ کو ایمان کی علامت اور اس کے اکرام کو ایمان کی خصلت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اگرچہ غیر مسلم پڑوسی ہو تو وہ بھی یہ حق رکھتا ہے۔ پڑوسی اگر نمک، آٹا، پانی وغیرہ مانگے، یعنی وہ چیزیں جو قیمت کے اعتبار سے کم ہیں لیکن ضروریات میں سے شمار ہوتی ہیں، تو وہ مانگے تو اسے دے دینا چاہیے۔ جو چیزیں عام طور سے عاریتاً مانگی جاتی ہیں ان کے دینے میں پس و پش نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں اچھے پڑوسی پر فخر کیا جاتا تھا۔ پڑوسی خدا کی ایک نعمت ہے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا احترام اکرام بھی کرنا چاہیے۔ پڑوسی کی ایذا رسانی کو برداشت کرنا، یہ تو وہ معاملات تھے کہ جو ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر پڑوسی ٹھیک نہ ہو، ایذا رسانی اور تکلیف پہنچاتا ہو تو پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا تو قابل تعریف بات ہے۔ اس کی غلطیوں سے چشم پوشی اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، اس کی زیادتیوں کو معاف کرے، زیادتی کرنے والے کے ساتھ بردباری سے پیش آنے، ظالم کو معاف کرنے اور دینے اور صلہ رحمی کو درجات بلند کرنے والا بتلایا گیا ہے۔ عفو و درگزر باعث مروت و الفت بنتا ہے۔ نمبر 3، حق استاذ کا حق۔ پہلا والدین، دوسرا پڑوسی، تیسرا استاذ کا حق۔ بچے کو استاذ کے حقوق ادا کرنے کا بھی عادی بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ ایسے شخص کو جو استاذ اور علماء کا حق نہ پہچانے، اسے اپنی جماعت سے خارج قرار دیا۔ اساتذہ کے ساتھ تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اہل علم کے احترام نہ کرنے کو منافق کی علامت گردانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے سے پناہ مانگی تھی جس میں علماء کی قدر نہ کی جاتی ہو۔ شہدائے احد کے دفن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو مقدم رکھا کہ یعنی پہلے اس کی قبر تھی جو صاحب علم تھا، پھر اس کے بعد لہذا اپنے بچوں کو استاذ کے سامنے تواضع اختیار کرنے، اس کے مشورہ پر عمل کرنے، اس کو خوش رکھنے کی ترغیب دیں۔ استاذ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیجیے جس طرح مریض معالج کے ساتھ کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے ساتھ حد درجہ تواضع اختیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری کے پالان پکڑ لیتے اور فرماتے ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علم تواضع اور عاجزی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ استاذ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسے کامل سمجھیے۔ پہلے زمانے میں طلباء اساتذہ کے سامنے اتنے آہستہ سے صفحات پلٹتے کہ وہ اس کی آواز نہ سن لیں۔ استاذ سے ادب و احترام سے بات کرنا اور اس کے حق کو پہچاننا چاہیے، ان کے فضل اور مرتبہ کا دل سے اعتراف کرنا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان کے استاذ کے بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اگر کوئی استاذ سخت مزاج ہو تو اسے برداشت کریں اور ہر موقع پر خود کو ہی قصوروار سمجھیں اور اپنی غلطیوں پر معذرت طلب کرتے رہیں۔ صبر و تحمل ہی علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ استاذ کے سامنے تواضع اور احترام سے بیٹھیے، ہمتاً گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ رہیے، ادھر ادھر مت دیکھیے اور ہر اس حرکت سے بچیے جو ادب کے خلاف ہو۔ دوران درس اپنے جسم یا کسی اور چیز سے نہ کھیلیے، نہ ناک میں انگلی ڈالیے، نہ منہ پھاڑ کر کھولیے، نہ انگلیاں چٹکھائے اور اپنے استاد سے بلا ضرورت بات مت کیجیے۔
نہ زور زور سے ہنسے، چھینک آنے پر آواز پست کر لیجئے اور منہ کو ہاتھ یا رومال سے ڈھانپ لیجئے۔ استاذ کی خدمت کے لیے پیش رہیے۔ استاذ کے گھر یا نشستگاہ میں ان کی اجازت کے بغیر داخل مت ہوں، خواہ استاذ وہاں تنہا ہو یا کسی اور کے ساتھ۔ ان کا دروازہ آہستہ آہستہ کھٹکھٹائیے۔ ان کے پاس اچھے لباس اور مناسب حال میں دوسرے افکار سے فارغ ہو کر جائے۔ اگر استاذ موجود نہ ہوں تو ان کا انتظار کیجیے۔ آرام فرما ہوں تو انہیں جگائیے مت، بلکہ ان کے جاگنے کا انتظار کیجیے۔ اگر استاذ کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہو جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو اسے بھی غور سے سنیے، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ آپ پورے متوجہ نہیں۔ جو بات سمجھ یا جان چکے ہوں اسے بار بار نہ پوچھیں۔ اولاد کو علماء فقہا کے ساتھ رہنے کا عادی بنائے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی استاذ ملحد، بے دین یا دہریہ قسم کا ہو تو اس سے بچیں، اس کے دام میں گرفتار نہ ہوں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی غلط باتوں کا اور کفریہ عقائد سے بچانے کی کوشش کیجیے اور پوری قوت سے اس کے خلاف مزاحمت کر کے حق کو غالب کیجیے، لیکن اس کے ادب کی رعایت کے ساتھ۔ اور بچوں کو اپنے اساتذہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا عادی بنائیے۔ 5واں حق، ساتھی کا حق۔ بچے کے لیے اچھے ہم نشین اور مومن ساتھی منتخب کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بچے کے اخلاق، عادات، کردار پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ساتھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کو اپنے دوستوں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی مثال مشک والے اور برے کی بھٹی والے سے دی۔ بھٹی یعنی جہاں آگ جلا کر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، اور مشک ایک خوشبو کا نام ہے۔ مشک والا یا ہدیتاً مشک دے دے گا یا اس سے خوشبو حاصل ہوگی، جبکہ بھٹے والا یا کپڑا جلانے کا ذریعہ بنے گا یا دھوئیں میں مبتلا کرنے کا۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور برے سے دور رہنے کا۔ دوستی سے پہلے دیکھ لیں کہ کس سے دوستی کر رہے ہیں، یہی انسان کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رفاقت اور مصاحبت کے اہم حقوق درج ذیل ہیں، یعنی جن کے ساتھ حقوق کا خیال رکھنا ہے تو ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی آداب میں سے سلام کرنے اور کھانے کھلانے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور سلام کو باہمی محبت کا ذریعہ گردانا گیا ہے۔ نمبر 2، بیمار پرسی اور عیادت کرنا۔ بیمار پرسی کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے بیمار پرسی، عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، سلام اور چھینک کا جواب ہے۔ چھینک کا جواب دینا، حدیث میں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملتا ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے، یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، تم اچھے رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کسی دوسری بستی میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں اس بستی کے سر پر ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ سختی اور پریشانی میں اس کی مدد کرنا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے جو کسی مسلمان کی پریشانی اور دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور فرماتے ہیں۔ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ مسلمان کی دعوت قبول کرنا۔ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیماری کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ مختلف مناسبات پر مبارکباد دینا۔ جو شخص جمعہ پڑھ کر نکلے اسے اپنے بھائی سے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اسے ہماری اور آپ کی جانب سے قبول فرمائے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی۔ پڑوسی کا یہ بھی حق شمار کیا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پہ اسے مبارکباد دی جائے۔ مختلف مناسبات پر ہدیہ دینا۔ حدیث میں ہدیہ دو اور باہمی محبت پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ہدیہ دیا کریں، خواہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔
اس سے محبت پیدا ہونے، حسد اور بغض دور کرنے کا ذریعہ بتلایا۔ لہذا پڑوسی مستقل ہو یا وقتی، سب کے ساتھ نرمی سے ملے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، سفر میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیجیے اور رفیق سفر کا ہر لحاظ سے خیال رکھیے۔ بڑے کا حق۔ انشاءاللہ العزیز بڑے کے حق سے متعلقہ کچھ باتیں اگلی نشست میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر پہلے مجھے پھر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔